کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، بلکہ زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ عنوان زندگی پر بس اتنا ہی لکھ پایا ہوں، بہت کمزور رشتے تھے بہت مضبوط لوگوں سے۔ مرد عورت پہ اس وقت پابندی لگاتا ہے جب خود کو کمزور سمجھتا ہے۔ عورت کو پھنسایا نہیں جاتا، بسایا جاتا ہے۔ خاندانی مرد کے یہی اطوار ہوتے ہیں۔ حوروں کے خواب دیکھنے والوں، پہلے عورت کی عزت کرنا تو سیکھ لو۔ عورت کو عزت وہی مرد دے سکتا ہے جس کی تربیت اچھی ہوئی ہو۔ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں اوقات دکھا سکتی ہے۔ عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی محبت کا احساس ملے تو وہ اسی لمحے میں قید ہو جاتی ہے۔ عورت چاہنا اور عورت کو چاہنا، دونوں میں بس محبت اور ضرورت کا فرق ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے ہنس کر درد برداشت کرنا۔ عجیب حال میں پہنچ گئی ہے زندگی، اب نہ تو کوئی اجنبی رہا نہ کوئی اپنا۔ کن لفظوں میں بیاں کروں اپنے درد کو میں، سننے والے تو بہت ہیں سمجھنے والا کوئی نہیں۔ وقت، حالات اور زندگی انسان کو بدل دیتے ہیں۔ وقت جب بھی لوٹ کر آتا ہے یا تو امتحان دیتا ہے یا انتقام۔ سنا تھا درد کا احساس تو اپنوں کو ہوتا ہے، جب درد ہی اپنے دیں تو احساس کون کرے۔ رنگوں سے ڈر نہیں لگتا صاحب، رنگ بدلنے والوں سے لگتا ہے۔ عورت سے سچی محبت بس اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر مرد نہیں۔ بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہے۔ عرش والے سے رابطے مضبوط ہوں تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کے بھی ہیں۔ مکمل انسان وہ ہے جس کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کی بجائے اخلاق، عمل اور بہترین کردار ہو۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اپنی نیکیاں چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہوں کو چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔
غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ ضمیر کی کھڑکی کھلی رہی ہے، یہ آپ کی روح کو ٹھنڈی ہوا فراہم کرتا رہے گا۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات خوشی کسی خواہش کے حصول سے نہیں، اسے ترک کر دینے سے ملتی ہے۔ وسوسے کی روئی کان سے نکال دو تاکہ آپ کے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ جائز مقصد پورا نہ ہو رہا ہو اور تمام کوششوں کے باوجود ناکامی ہو تو 11 دفعہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ محبتیں بانٹنے والے محبتیں سمیٹتے بھی ہیں۔ محبت اتنی بانٹ دو کہ تمہاری طرف واپس آئے تو سمیٹنا مشکل ہو جائے۔ فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، بے فکرے رہو گے تو دنیا جلے گی۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ خوش رہنے اور شکر کرنے کی نیت ہو تو ہر انسان کے پاس سینکڑوں وجوہات ہیں۔ جب وقت کڑوت لیتا ہے نا تو بازیاں نہیں زندگی بھی پلٹ جاتی ہے۔ زندگی کبھی آپ سے معذرت کرنے والی نہیں، سو اسے گزارنا سیکھیں۔ بدگمانی کی کشتی میں سوار مسافروں کا آخر انجام ڈوبنا ہی ہوتا ہے۔ رشتوں کی ایسی موت اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ آپ کام کرنے والے بنو، کیونکہ صرف باتیں کرنے والے بہت لوگ ہیں۔ ہمیں زندگی میں خوشی، کامیابی، مسکراہٹ، سکون اور محبت اتنا جینا نہیں سکھاتی جتنا غم، ناکامی، رونا، اداسی، بے سکونی اور نفرت سکھا جاتی ہے۔ اس لیے ان سب سے پریشان نہیں ہونا۔ آگ جلے گی تو روٹی پکے گی، اندھیرا ہوگا تو روشنی کی قدر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔